بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے 5 منتخب احادیث کا ترجمہ تشریح حدیث نمبر 21 سے لے کر 25 تک کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ مندرجہ ذیل احادیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے، جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ اس حدیث میں بھلائی اور نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تلقین و تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم پرہیزگاری اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے تعاون کا حکم دیتا ہے، جبکہ گناہ اور نافرمانی میں مدد کرنے سے روکتا ہے۔ چنانچہ کسی کو اچھا مشورہ، رہنمائی، تعلیم و تربیت دینے کے ذریعے جو کوئی بھی ثواب کا کام کرنے والے کو ملے گا، اس کے برابر اس کے معاون کو بھی ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھلائی اور نیکی کی طرف خود بھی بڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ دوسری ہمارے پاس حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس حدیث میں بلا ضرورت خواہ مخواہ بدگمانی کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ کسی چیز کی تحقیق اور خبرگیری کے سوا کسی کے بارے میں اندازے سے کچھ کہنا ظن یا گمان کہلاتا ہے۔ اگر اس میں اچھائی مقصود ہو تو حسن ظن ہے، جو ایک پسندیدہ خوبی ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حسن ظن رکھنا عبادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن اچھی عبادت ہے، اور اگر کسی کے ساتھ برا گمان کیا تو اس کو بدگمانی تعمیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی نیت پر شک کرنا اور بے وجہ اپنے دل میں اچھا خیال نہ رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس سے سخت منع فرمایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ چنانچہ کسی انسان کے بارے میں تمہارے پاس کتنی ہی بری شکایتیں پہنچتی ہوں، لیکن جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس میں میل ملاپ کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بدگمانی دلوں میں نفرت، دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو آئندہ نسلوں کو بھی برباد کرتی ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے لانگ میں، ظن گمان پر نوٹ تحریر کیجیے۔ کسی چیز کی تحقیق اور خبر گیری کے سوا کسی کے بارے میں اندازے سے کچھ کہنا ظن یا گمان کہلاتا ہے۔ حسن ظن کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرنا، اچھی بات کا گمان کرنا حسن ظن کہلاتا ہے، جو ایک پسندیدہ خوبی ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن اچھی عبادت ہے، یعنی حسن ظن ایک بہت اچھی عبادت ہے۔ بدگمانی کسی کی نیت پر شک کرنا اور بے وجہ اپنے دل میں اچھے خیال نہ رکھنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ برا گمان یا اپنی طرف سے اندازہ لگایا جائے تو اس کو بدگمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ بدگمانی کے نتائج۔ بدگمانی اچھی بات نہیں ہے، اس سے معاشرے یا گھر میں ہمیشہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی انسان کے بارے میں تمہارے پاس کتنی بری شکایتیں پہنچتی ہوں، لیکن جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوتی تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس کا میل ملاپ کم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بدگمانی دلوں میں نفرت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ گناہ کا کام ہے۔ بدگمانی کے نقصانات۔ بدگمانی کے نقصانات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اگر سامنے والے پر اپنی بدگمانی کرنے کا اظہار کیا تو اس کی دل آزاری کا قوی اندیشہ ہے، اور بغیر اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے پر اظہار کیا تو غیبت ہو جائے گی، اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، بدگمانی کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے، جو کہ دل محض گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ تحقیق طلب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تجسس میں جا پڑتا ہے، اور تجسس یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے گناہوں کی ٹو میں رہنا، یہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، بدگمانی سے بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں بدگمانی سے لازمی بچنا چاہیے۔ نمبر 6، بدگمانی کا علاج۔ بدگمانی کا سب سے بڑا علاج آج یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے بارے میں اچھے اندازے یا گمان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں
کسی انسان کے بارے میں 99 برائیاں معلوم ہوتی ہیں مگر اس میں ایک اچھائی بھی ہے تو تم اس کی اچھائی کی طرف جاؤ، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی، اپنے گھر میں موجود لوگ، معاشرے میں کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال، محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت و عنایت کی وضاحت کریں۔ جواب، محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خدمت و عنایت کی اسلام تلقین کرتا ہے، یہ حقوق العباد ہے، ان کو خدمت خلق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بڑی عبادت۔ کوئی مومن کسی تکلیف یا مصیبت میں ہو تو ایسی صورتحال کے وقت اس کی تکلیف دور کرنا، مدد کرنا اور حاجت روائی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، قرض میں سہولت۔ اگر کوئی مومن محتاج، بیمار، تنگ دست، غریب، مساکین ہے تو اس کی خدمت، مالی مدد کرنا، اور اگر کسی مقروض نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کے قرض میں مہلت دے کر سہولت پہنچانا بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں فرمائیں گے۔ نمبر 3، خدمت خلق۔ ہمارے معاشرے میں کسی پر کوئی اچانک آفت آ جائے تو اس کو آفت سے نکالنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور اگر خدمت خلق میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ معاشرے کے افراد سکون و خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور اس میں فلاح دائرین ہے۔ اب ہمارے پاس آ گئے ہیں مندرجہ ذیل مختصر سوالات، تحریر کریں، پڑوسی کی اقسام بیان کریں۔ پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پڑوسی جو رشتہ دار ہے۔ نمبر 2، جو صرف پڑوسی ہے۔ نمبر 3، جو کسی عارضی طور پر پہلو میں کچھ وقت کے لیے ٹھہرا ہو۔ جیسے ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی دعوت میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پڑوسی ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی کوئی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کی دل آزاری کرنی چاہیے۔ اکرام الضیف کی وضاحت کریں۔ اکرام الضیف کے معنی ہیں مہمانوں کا اکرام کرنا، یعنی گھر میں مہمان آئے تو ہمیں ان کی لازمی ضیافت کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ انہیں ضرور اپنے گھر سے کھلا کر یا خوش کر کر بھیجنا چاہیے۔ مہمان کا اکرام، جب کوئی انسان سفر کر کے کسی بھی مقصد کے لیے کسی آدمی کے یہاں پہنچے تو وہ مہمان کہلاتا ہے، اس لیے مناسب طریقے سے آنے کا مقصد پوچھنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کی رہائش، کھانے پینے اور آرام کا انتظام کرنا اور عزت و تکریم کرنا مہمان کا اکرام ہے۔ نمبر 3، صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، تحریر کریں۔ صلہ رحمی، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، بوقت ضرورت ان کے کام آنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ہمدردی کا رویہ اپنانے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں اس کی درست جواب پر نشان لگائیے۔ اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ کسی چیز کی تحقیق کے سوا کچھ کہنا کہلاتا ہے ظن۔ حدیث میں صلہ رحمی کا فائدہ بتایا گیا ہے، رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے اس شخص کا جو کہ صلہ رحمی سے کام لیتا ہے۔ یہاں پر یہ پوری حدیث نمبر 5 یعنی کہ 21 سے 25 تک ختم ہو گئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ عقیدہ توحید کے ساتھ پھر میں حاضری دوں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔